لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا جابر فتح عراق کے دوران بھی خالد کی سپہ میں تھے یا نہیں۔ دوسری خلافت۔ جابر خلیفہ ثانی کے دور میں عریف تھے۔ عریف کسی بھی قبیلے کے ایسے فرد کو کہا جاتا تھا جو خلیفہ کی طرف سے اپنے قبیلے کے سربراہ کے طور پر مقرر کیا جاتا تھا یا قبیلے کے ہاں خلیفہ کا رابطہ یا نمائندہ ہوتا تھا۔ تیسری خلافت۔ خلیفہ ثالث کے دور میں جابر کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی خاص اطلاع تاریخ نے ثبت نہیں کی ہے۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب مصری مترزین نے مدینہ کا رخ کیا تو جابر انصار کو دوسرے 50 افراد کے ہمراہ خلیفہ کی طرف سے مامور ہوئے کہ مترزین کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں مصر کی طرف پلٹا دیں۔ خلافت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور۔ وہ جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سپہ میں شامل تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے اواخر میں جب معاویہ کے گماشتوں نے شہروں کو غارت کرنا شروع کیا تو مدینہ بھی اس لوٹ مار اور قتل و غارت سے محفوظ نہ رہا۔ معاویہ کی طرف سے بصر بن ارطاط نے سن 40 ہجری میں مدینہ پر حملہ کیا تو جابر کا قبیلہ بنو سلمہ بھی اس حملے کا نشانہ بنا اور بصر بن ارطاط نے اس قبیلے سے بیعت مانگی۔ جابر جو بصر کی بیعت کو گمراہی اور ضلالت سمجھتے تھے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں پناہ لی اور آخر کار ام سلمہ کے مشورے سے خون ریزی کا سبب کرنے کی غرض سے بیعت کی۔ منبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی۔ معاویہ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سن 50 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کو دمشق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو جابر ابن عبداللہ انصاری ان لوگوں میں سے ایک تھے جو معاویہ کے پاس گئے اور اسے اس عمل سے باز رکھا۔ امویوں کی حکومت۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا اور قرآن و سنت سے واقف تھے، چنانچہ وہ امیوں کی بدعتوں اور ان کے طرز عمل سے آزردہ خاطر تھے اور آرزو کرتے تھے کہ کاش سماعت سے محروم ہوتے اور بدعتوں اور دینی اقتدار میں تبدیلیوں کی خبریں نہ سن سکتے۔ سن 74 ہجری میں حجاج بن یوسف امیوں کی طرف سے مدینہ کا والی بنا اور ہر طرف اس کی گستاخیوں کا چرچا تھا۔ جہاں تک ممکن تھا اس نے مدنی عوام اور بزرگوں کی توہین کی اور جابر ابن عبداللہ انصاری سمیت اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلاموں کے طرح داغ لگا دیے۔ اس کے باوجود جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے رویے میں تبدیلی کے سوا حجاج کے اس عمل پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور وصیت کی کہ حجاج بن یوسف ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔